اور جب ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں تم تو خود ہی گھڑتے ہو۔ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دو اسے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ہدایت اور خوشخبری ہو مسلمانوں کے لیے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، اور یہ قرآن واضح عربی زبان میں۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ وہی لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کیا، اگرچہ وہ مجبوری کی حالت میں ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جو لوگ دل سے کفر پر راضی ہو گئے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بے شک وہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں۔ پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ ستائے گا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، تو یقیناً تمہارا رب ان کے لیے بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی جان کی فکر میں ہوگا اور ہر نفس اپنی صفائی پیش کرے گا، اور ہر کسی کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے جو پر امن اور مطمئن تھی، اسے ہر طرف سے خوب رزق ملتا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کے لباس میں لپیٹ دیا، اس وجہ سے جو وہ کرتے رہے۔ اور یقیناً ان کے پاس ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو عذاب نے انہیں پکڑ لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ بس جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو، اس نے تم پر مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہو حرام کر دی ہے۔ پھر جو مجبوری کی حالت میں ہو، نہ وہ حد سے بڑھنے والا ہو، نہ سرکشی کرنے والا، تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اور اپنی زبانوں سے یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں۔ یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے، ہم نے وہ سب چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے تمہیں بیان کی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ پھر یقیناً تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کی وجہ سے برائی کی، پھر توبہ کی اور اصلاح کی، یقیناً تمہارا رب اس کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ابراہیم ایک کامل انسان تھا، اللہ کے فرمان بردار اور ہر طرح کے شرک سے پاک۔ وہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھے راستے پر چلایا، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی دی، اور یقیناً آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوئے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی کی کہ تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو، جو ہر طرح کے شرک سے پاک تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ہفتے کا دن صرف ان لوگوں پر فرض کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا رب قیامت کے دن ان باتوں میں ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ، اور ان سے بہتر طریقے سے بحث کرو۔ یقیناً تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا
اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم پر ظلم کیا گیا، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان لوگوں کے لیے غم نہ کرو، اور ان کی چالوں سے تنگ دل نہ ہو۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیکی کرنے والے ہیں۔